لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم حضرات گرامی قدر سامعین عزیز وقار میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہم جمعہ مبارک کے ان خطبات میں سورۃ الکہف کی تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ آج سے الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الکہف یہ 15ویں پارے میں سورت ہے، جہاں نصف ہوتا ہے اس سے اگلے رکوع یعنی نصف اگلا رکوع چھوڑ کر سورۃ الکہف شروع ہو جاتی ہے اور 16ویں پارے کے تقریباً 2 یا 3 رکوع تک یہ جاری رہتی ہے۔ سورۃ الکہف اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 سال پہلے سورہ یوسف کی تفسیر کی تھی ان خطبات جمعہ میں، جو آپ تسلسل سے پڑھ رہے ہیں ان کے علم میں ہیں، اور آج ہم سورۃ الکہف کی تفسیر شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس تفسیر کو اس سورہ مبارکہ کے جو فضائل ہیں، خصائل ہیں، خصوصیات ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے اس تفسیر کو چنا ہے، اس سورت کو تفسیر کو، وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ کی خصوصاً فضیلت بیان ہوئی ہے جمعہ المبارک کے حوالے سے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص سورۃ الکہف کو ہر جمعہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے لے کر اگلا آنے والے جمعہ تک اس کے لیے نور بنا دیتا ہے، نور اس کے ساتھ پیدا فرما دیتا ہے، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک آنے والے جمعے تک۔ اور پھر ایک حدیث مبارک ہے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، سورۃ الکہف کی، تو ان کا گھوڑا بھٹکنے لگا، اچھلنے لگا، کودنے لگا ان کا گھوڑا، تو انہوں نے تلاوت کو چھوڑ دیا، انہوں نے اوپر دیکھا تو ایک بادل انہوں نے سایہ فکن دیکھا، وہ آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا بھٹکنے لگا، میں نے اوپر دیکھا بادلوں کو سایہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے سکینہ اترتا ہے، تو جب یہ پڑھی جائے تو اللہ پاک سکینہ اتارتا ہے اور وہ فرشتے ہوتے ہیں، وہ فرمایا فرشتے اس کے ساتھ اترتے ہیں۔ پھر اس سورۃ الکہف کی جو آخری 10 آیات ہیں، ایک پوری سورۃ الکہف اور اس کی جو آخری 10 آیات ہیں، ان کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان آخری 10 آیات کو پڑھتا رہتا ہے، اپنا معمول بنا لیتا ہے، یاد کرتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، ان 10 آیات کی بدولت اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، دجال کے فتنے سے پناہ میں رہے گا۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کے خصوصی فضائل ہیں، خصائص ہیں۔ اور پھر یہ سورت نازل ہوئی ہجرت حبشہ سے پہلے، یعنی آپ 7 نبوی سے لے کر
10 نبوی تک کا زمانہ ہے اس کا، یہ اس سورۃ مبارکہ کے نزول کا، سورۃ الکہف، اور یہ ترتیب نزول میں 68ویں سورت ہے، یعنی 68 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے۔ قرآن میں تو اس کی ترتیب 18ویں ہے، نزول کے اعتبار سے اس کی 68ویں ترتیب ہے۔ اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے اس کے نازل ہونے کا۔ جب آقا علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کا آغاز فرما دیا تو کفار مکہ وہ آپ پر، آپ کے دشمن ہو گئے، مخالف ہو گئے، طرح طرح کی مخالفتیں کرنے لگے، آپ کو غضب پہنچانے لگے، اور اسلام کو جھٹلانے کے لیے، قرآن کو جھٹلانے کے لیے، حضور کی نبوت اور رسالت کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشنے لگے۔ تو اسی چونکہ ان میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، مدینہ منورہ میں جو اس وقت اس کا نام تھا یثرب، تو وہاں پڑھے لکھے موجود تھے، ان میں یہود و نصارہ بھی تھے جن میں انبیاء کرام گزشتہ تشریف لا چکے تھے، ان کی نبوت کو ماننے والے تھے یہود و نصارہ۔ تو کفار مکہ نے ایک وفد بھیجا مدینہ میں، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، اس کی قیادت میں، ان دونوں کی قیادت میں انہوں نے وہاں وفد بھیجا کہ وہ ان سے کوئی سوالات پوچھ کر لائیں پچھلے انبیاء کے بارے میں، پچھلے انبیاء کی تاریخ کے بارے میں، پچھلے انبیاء کے احکام اور اس طرح معاملات کے بارے میں، اقوام کے بارے میں کوئی سوالات پوچھ کر لائیں کہ ہم ان سے پوچھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، یہ لاجواب ہو جائیں اور ہم اس طرح اسلام کو اور قرآن کو جھٹلا دیں۔ تو یہ وفد کیا، انہوں نے جا کر ان سے، اہل کتاب سے پوچھا کہ آپ ہمیں، ہماری سرزمین میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، تو ہم ان کو نہیں مان رہے، آپ ہمیں کوئی سوال بتا دیں۔ ان دونوں نے اور ان کے وفد نے جا کے اہل مدینہ سے پوچھا، انہوں نے پھر انہیں 3 سوال بتائے کہ تم جا کے 3 سوال ان سے پوچھنا، 3 سوال جا کے پوچھنا کہ اس کا اگر تو انہوں نے جواب دے دیا تو سمجھنا وہ حق پر ہے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو سمجھنا وہ باطل ہے۔ تو وہ 3 سوال انہوں نے کہا کہ ان سے جا کر پوچھنا۔ پہلا سوال تھا کہ وہ کون سے زمانہ ماضی میں نوجوان ہوئے ہیں جو اسلام کی ہاتھ میں ڈٹ گئے اور جنہوں نے ظالم بادشاہ سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر پناہ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں ان نوجوانوں کے بارے میں بتائیں وہ کون سے ہیں۔ ایک انہوں نے یہ سوال کیا۔ دوسرا سوال انہوں نے پوچھا کہ اس زمانہ ماضی میں ایک بادشاہ ہوا ہے جس کی مشرق و مغرب میں حکومت تھی، یعنی اس کا دور اقتدار مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا، اتنی وسیع و عریض سلطنت کا حاکم تھا، اس بادشاہ کے بارے میں بتائیں، اس حاکم کے بارے میں بتائیں وہ کون ہے۔ اور تیسرا ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کی حقیقت کیا ہے۔ یہ 3 سوال انہوں نے کر دیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے وہ سارا وقت ان کا آ گیا اور انہوں نے آ کر یہ 3 سوالات سے کیے کہ ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب چاہیے، آپ ہمیں ان کے جواب دے دیں۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں کل بتا دوں گا، میں تمہیں کل بتا دوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رضا سے انشاءاللہ نہ بولا، اللہ کی منشا سے انشاءاللہ نہ بولا۔ اس میں حضور علیہ السلام بول گئے یا اللہ کی منشا تھی، حکمت تھی، حضور علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ بولا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے کہ میں بھولتا نہیں ہوں۔ جن کے قلب اطہر پر اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیا، اے حبیب ہم آپ کو ایسا قرآن پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب ہم آپ کو اتنا کچھ علوم و معارف سکھا دیں گے، وہ تعلیم دے دیں گے جو آپ کو پہلے نہیں تھی، یعنی آپ کو سب کچھ سکھا دیں گے، یا نہیں جانتے تو وہ بھی سکھا دیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بولتا نہیں ہوں،
لیکن میں بلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت مقرر کر دوں. تو اس موقع پر بھی حضور کو بلا دیا گیا انشاءاللہ کہنا. تو حضور علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا تو 15 دن تک وہی نازل نہ ہوئی. اب یہ اس میں یہ حکمت بھی تھی تاکہ وہ کفار مکہ جو یہ سوال اتنے تردد سے پوچھ کر رہے تھے وہ ان سوالات پر جم جائے اور ان کا جو کفر ہے وہ ظاہر ہو جائے کہ سوال محض انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے پوچھنے تھے، حقیقت میں ان کے دل میں کجی اور ٹیر ہے. کیونکہ انہوں نے اس صورت میں پوچھے تھے نا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالوں کے جواب ہمیں بتا دو، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اگر نہ بتا سکے ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو اللہ پاک نے اسی میں تحریر کرا دی کہ ان کا کفر واضح ہو جائے ہر ایک پر. تو وہ روز آتے کہ جواب آیا یا نہیں، روز آ کر پوچھتے. 15 دن تک جب وہ اسی شش و پنج میں رہے اور اسی بات پر تکرار کرتے رہے، 15 روز بعد اللہ پاک نے پوری سورۃ الکہف کو نازل فرما دیا. سبحان اللہ. اور ان کے سوالوں کے جواب دے دیے. وہ جوان، وہ نوجوان جو ماضی میں جو مومن تھے، مسلمان تھے، اقامت دین پر تھے، دین کی جد و جہد کر رہے تھے، مگر ایک بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اصحاب کہف کہہ کر اس صورت میں ذکر فرمایا. وہ اصحاب الکہف کا واقعہ بیان فرما دیا پورا تفصیل سے. اور وہ بادشاہ جس نے مشرق و مغرب تک حکومت کی تھی، مشرق میں بھی حکومت، مغرب میں بھی، دنیا کے وسیع رقبے میں جس کی حکومت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر اس صورت میں فرما دیا. ان کا نام ذوالقرنین ہے. ذوالقرنین کا بھی ذکر تفصیل سے کر دیا. اور روح کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا تھا اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وحی میں وہ آیت مبارکہ بھی نازل فرما دی. لیکن وہ آیت مبارکہ اس سورۃ الکہف میں نہیں ہے، وہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. روح کی حقیقت بیان فرما دی کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. اب یہاں ذہن میں ایک قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے، فطری طور پر یہ سوچ بچار کرنے سے کہ روح کا سوال اس صورت میں کیوں شامل نہیں کیا گیا، روح کے سوال کو کیوں جدا کیا گیا. یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن بے شک قرآن کی ترتیب نزولی جدا ہے. قرآن کی نزولی ترتیب جدا ہے، لیکن جو قرآن کی ترتیب ہے سورتوں کی وہ علیحدہ ہے. جو قرآن نازل ہوا تھا نزول کے اعتبار سے، جو صورتیں نازل ہوئی وہ جیسے جیسے حالات مکہ مکرمہ کے یا جیسے جیسے مسلمانوں کے حالات تھے، کفر کے حالات تھے، اسلام کے حالات تھے، جیسے جیسے ضرورت تھی ویسے ویسے نازل ہوتا ہے، ویسے ویسے صورتیں اترتی ہیں. مگر چونکہ قرآن نے جب نازل ہو گیا مکمل طور پر، پھر قرآن نے رہنا تھا قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے رہنا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نزول کی ترتیب زمانے کے لحاظ سے رکھی اور باقی زمانوں کی قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لحاظ سے جو قرآن کی ترتیب ہے وہ حکمت کے تناظر میں بدل دی. یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے. تو وہ بھی ترتیب اللہ کی طرف سے، یہ بھی ترتیب. جس طرح آپ دیکھیں سورۃ العلق ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ پہلی 5 آیات کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی. اور وہ سورۃ العلق کون سی ہے؟ 96 نمبر سورت. اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ 96 نمبر سورت ہے قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے، لیکن نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے. تو جیسے مسلمانوں کو آنے والے دور میں یا انسانیت کو آنے والے زمانوں میں کون سے مضامین کی پہلے ضرورت تھی، کون سے بعد میں،
یا جیسے اللہ پاک کی حکمت اور منشا تھی اس لحاظ سے قرآن کی ترتیب کو حضور نے بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ کی منشا اور رضا کے مطابق قرآن کی ترتیب پھر ان صورتوں کے لحاظ سے کرتی. تو یہ اس پس منظر میں اس صورت کا نزول ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک نے اس صورت کی ابتدا میں فرمایا الحمدللہ الذی، تمام طریقے اس اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ہے تمام طریقے. ہم اس تعریف کو کہتے ہیں، اس حمد کو کہتے ہیں، اس ستائش کو کہتے ہیں جو اختیار اور ارادہ سے ہے. یعنی جتنی بھی اللہ کی تعریفیں وہ اس کے اختیار اور ارادہ سے ہیں. ساری تعریفیں اس کے اختیار اور ارادہ سے. تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے محبوب بندے پر اس کتاب یعنی قرآن کو نازل فرمایا. قرآن کو نازل فرمایا، اس کتاب مبین کو نازل فرمایا. حضور نے اپنی اللہ پاک نے اپنے حبیب کی خاص صفت یہاں بیان فرمائی کہ میرا حبیب کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ میرا حبیب وہ ہے جس کی طرف میں خود اشارہ کر کے کہتا ہوں عبدی ہی، کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی کمال بندگی پر ہے. سبحان اللہ. عبدی کہ وہ اس ذات کا بندہ ہے، کامل بندہ ہے. الکتاب، جس نے اس اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، اس کتاب مبین کو نازل فرمایا ہے، قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو نہ ہمارے بندے میں کوئی عیب ہے کہ وہ چھوٹے بڑوں صغیرہ کبیرہ ہر گناہ سے خطا سے پاک ہے، معصوم ہے، معصوم عین خطا ہے. تو نہ ان کی سیرت اور ذات میں کوئی کمی کجی ہے، اور نہ یہ جو کتاب اتاری جا رہی ہے اس میں کوئی کمی کجی ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس ذات نے اس کتاب میں کوئی کمی کجی نہیں رکھی. عوجا، امام راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ اس کے دو طرح کے معنی ہیں عوجا کے. اگر عین کو زبر کے ساتھ پڑھا جائے عوجا تو اس کا مطلب ہے ظاہری طور پر جو ظاہری کمی کجی کسی چیز میں ہو اسے بولتے ہیں عوجا. اور اگر عوجا اس سے پڑھا جائے عین کی زیر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے مانوی کجی. غور و فکر کرنے سے، تدبر سے اگر کسی چیز میں کوئی کمی کجی نقص نکل آئے اسے مانوی کجی بولتے ہیں، باطنی کجی باطنی نقص. اور اگر آنکھوں سے کوئی عیب ظاہر ہو جائے اسے عوجا بولتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا او عوجا، معروف قرات عوجا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا کہ نہ اس کے ظاہر میں کوئی کجی اور عیب ہے اور نہ اس کے باطن میں کوئی کمی اور عیب ہے. یہ ہر طرح کی کجی اور عیب سے پاک ہے. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اور پھر آگے فرمایا قَيِّمًا، یہ اصلاح کرنے والی ہے. ایک اس کے الفاظ میں، معنی میں، ظاہر و باطن میں کوئی کمی کجی نہیں. اور دوسرا جو کمی کجی رکھنے والا، ٹیڑھ پن والا کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، کوئی مخلوق ہے جس کے ظاہر میں کمی ہے، جس کے باطن میں کمی ہے، جس کے ظاہر میں نقص ہے، جس کے باطن میں نقص ہے، جو بھی اس قرآن سے جڑ جائے گا یہ قرآن اس کے ظاہر و باطن کو سنوار دے گا. سبحان اللہ. قیمت اس کی اصلاح کر دے گا، قیمت اس کی اصلاح کر دے گا، اس کی درستی کر دے گا. لیونذرا، تاکہ یہ نبی ڈرائے باسن شدیداً، بڑے عذاب سے، بڑی گریب سے، من لدنہ جو رب کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی جو اس قرآن سے منہ موڑے گا تو یہ نبی اس گریب سے ڈرانے والے ہیں جو اس سے منہ موڑنے والے کو لاحق ہوگی. اور فرمایا وَيُبَشِّرَ،
اور یہ خوشخبری سنا دیں المؤمنین مومنوں کو، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ نبی، یہ ہمارا بندہ محبوب خوشخبری سنا دے اہل ایمان کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ اب یہ قرآن کے نزول کا مقصد بیان ہو رہا ہے۔ قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے، اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اسے اپنے گھر کی الماری میں رکھ دیں، مسجد کی الماری میں رکھ دیں، یہ گرد و غبار سے ہٹ جائے، اس پر گرد و غبار پڑ جائے، مٹی پڑی رہے، دھول پڑی رہے، اور ہم سمجھے صرف ہمارے گھر میں قرآن ہے برکت کے لیے۔ قرآن کے نزول کا یہ مقصد نہیں۔ برکت بے شک اس کلام پاک کی ہے، مگر مقصد نزول قرآن یہ نہیں ہے۔ مقصد نزول قرآن یہ ہے قرآن کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، قرآن کو پڑھا جائے اور اس کو سمجھا جائے، نہ صرف اس کو رکھے محض، اور نہ ہی اس کی صرف عربی پڑھنے پر اکتفا کرے، بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھے۔ یہ قرآن کے نزول کے مقصد بیان ہو رہا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ پہلے دیکھیں نا، اللہ پاک نے اپنی ذات کی عظمتیں بیان کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی، اپنی عظمت بیان فرمائی، اور پھر بعد میں قرآن کی عظمت بیان کی، اور قرآن کی عظمت بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے اس کے مقصد کا ذکر کیا کہ اس کے مقصد، اس کے نزول کا مقصد کیا ہے، یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے، یہ قرآن تمہارے پاس کیوں ہے۔ یہ صرف چومنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہماری طرف اترا ہے اور ہمیں حضور کے توسط سے ملا ہے کہ اسے پڑھ کر سمجھے اور اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بسر کرے، اپنی زندگی بسر کرے۔ تو فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور یہ خوشخبری سنا دے حبیب اہل ایمان کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک ایمان لاتے ہیں، اور نمبر دو اپنے ایمان پر، جب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، فرشتوں پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پر ایمان لے آئے، تقدیر پر ایمان لے آئے، تو پھر اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں، اپنے عمل سے اس کو ثابت کرتے ہیں ایمان کو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے سے اگنور نہیں کرتے، نظر انداز نہیں کرتے، بلکہ اعمال صالحہ سے پھر ثابت کرتے ہیں، یا اللہ ہم واقعتاً تجھ پر اور تیرے حبیب پر ایمان لائیں۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو اور خوشخبری سناتے ہیں اہل ایمان کو جو اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، کہ ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے، ان کے لیے بڑا اچھا اجر ہے، بڑا اچھا انہیں جزا ملے گی۔ مَاكِثِينَ فِيهِ، وہ اجر جنت کی شکل میں ہوگا، مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ اس میں قیام پذیر رہیں گے۔ جنہوں نے قرآن کے سمجھا، اس کے مقصد کو سمجھا، وہ اس میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ایک خوشخبری کا مقصد، اور دوسرا فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے، یعنی مشرکین کو ڈرائے۔ مشرکین کے بھی کئی عقائد ہیں جو اللہ، کئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، اور ان کو پوچھتے ہیں، کوئی درختوں کو پوچھتے ہیں، کوئی پتھروں کو پوچھتے ہیں، کوئی کائناتوں کو پوچھتے ہیں۔ یہود و نصارہ میں کچھ فرقے ہوئے کثیر، جو یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹے ہیں، کوئی حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی بناتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان کو خوشخبری دینے کے لیے قرآن اترا ہے، اور جو اس طرح اللہ کا شریک کہلاتے ہیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے قرآن اترا ہے کہ انہیں ڈرائے
تاکہ وہ راہ راست پر آئیں، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اور اس کفر شرک میں نہ ان کے پاس کوئی علم ہے اور نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا۔ یہ عبادت کرنا، پوجنا، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی علم تھا۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ کتنی بڑی بات ہے کفر و شرک کی جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی جو اپنے منہ سے اعلان کر رہے ہیں شرک کا اور کہہ رہے ہیں کہ فلاں کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہم معبود ہے ہمارا، تو فرمایا کتنی بڑی بات اپنے منہ سے نکال رہی ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، اللہ پاک نے فرمایا سن لو، جتنے بھی لوگ یہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو کچھ بھی اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں، صرف ان کے منہ سے جھوٹ نکل رہا ہے۔ حقیقت میں وحدہ لا شریک وہ ذات ہے، وہ معبود برحق ہے، وہ مسجود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے سوا کوئی مسجود حقیقی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ اگلے جمعہ انشاءاللہ یہ تفصیل مزید آگے جاری رہے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔